ہماری سید الشہداء پوری دنیا میں اپنے کمال سے اس کمال کے سفر پہ ہے جہاں پہلے کہیں مجلس ہوتی تھی تبرک کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کہیں مجلس ہوتی تھی جوان موجود نہیں ہوتے تھے، کہیں مجلس ہوتی تھی ماتم کرنے والے نہیں ہوتے تھے، کہیں مجلس ہوتی تھی بھیڑ نہیں ہوتی، مگر آج الحمدللہ کسی گھر، کسی گلی، کسی محلے، کسی علاقے، کسی انجمن، کسی شہر میں آپ جا کر دیکھیں، ہر جگہ آپ کو سر ہی سر دکھائی دے رہا ہے، ہر جگہ آپ کو مجمع ہی مجمع دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے، جتنی بیداری پیدا ہوتی جائے گی حسین کا ماتم بڑھتا چلا جائے، جتنی انسان کے اندر بیداری ہوتی چلی جائے گی اتنا حسین کا ماتم بڑھتا چلا جائے گا، حسین کا مشن بڑھتا چلا جائے گا، حسین کی باتیں کہنے والے اور سننے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب حسین کی بات کرنے کے لیے شیعہ اور سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی بات کرنے کے لیے انسان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عجیب شے ہے، ظالم کبھی حسین کی بات کر ہی نہیں سکتا، ظالم کبھی حسین کی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے ہی بات شروع کرے گا مجمع کہے گا تو اور حسین کی بات کر رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد پچھلے 30 سال کے سفر کو دیکھ لیجئے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے، گلیوں میں مجلس ہوگی کیا کیفیت تھی، لیکن آپ کو آواز تو آ رہی ہے نا میری؟ تو اتنی آواز کافی ہوتی ہے، اتنی آواز ہم ایک گلی کو نہیں سنانا۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں جوانوں میں، بہت سارے خطیبوں میں، بہت سارے مقام پر ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم زور سے چلائیں گے تو بات پہنچ جائے گی۔ بات اگر عقل سے نکل رہی ہے تو عقل والوں تک پہنچ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بات اگر عقل سے نکل رہی ہے تو عقل والوں تک پہنچ جائے گی، ورنہ بات تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے غدیر کی۔ بھئی غدیر کی بات تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہیں پہنچتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہیں پہنچتی ہے، سلیکٹ کرتی ہے پہلے اپنا ایڈریس کہاں جانا ہے، اور بندے کے پہلے اماں ابا کو پہلے دیکھ لیتی ہے، بعد میں پہنچتی ہے۔ درود پڑھیں محمد اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو سائنس ہے ہمارے یہاں یہ کہاں سے آتا ہے؟ اہل بیت سے آتا ہے۔ اہل بیت میں نجف الآبا، یعنی آپ کے امام علی نجف الآبا میں جو باتیں کی ہیں، جو بات ڈرنے ڈرانے کی ہے اسے الگ الگ لہجے میں کیا، جو بات کسی سامنے والے سے شجاعت کے معاملے میں گفتگو کرنے کی ہے اسے الگ الگ لہجے میں کیا، جو بات خدا سے کرنے کی ہے گناہوں کے معافی کے ساتھ اسے الگ الگ لہجے میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لب و لہجہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کس طرح کی بات کرنے والے۔ اچھا ممبر سے کیا ہوتا ہے؟ کیا خطابت ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ پہ کسی وکیل کو دیکھا چلاتے ہوئے؟ دیکھا نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں زبان سے زیادہ دلیل بولتی ہے، دلیل بولتی ہے، اور دلیلیں جب مضبوط ہو تو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ زبان تو ایک وسیلہ ہے آپ کے الفاظ کو باہر لانے۔ تو چلیے میں کسی ایک موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ آپ سب میرے اپنے سننا بھی چاہتے ہیں تو میں تھوڑا گفتگو کسی موضوع پر کر لیتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں ایک اسپیشل موضوع لے رہا ہوں، سیاست اور کربلا، سیاست اور کربلا۔ اب آپ سوچیں کہ سیاست کا کربلا سے کیا لینا دینا؟ بس سیاست کا کربلا سے یہ لینا دینا ہے کہ اب تک سب گھل مل کے رہتے تھے، کربلا نے جو تھا اس کو اس کے دائرے میں پہنچا دیا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ بھئی اب تک سب گھل مل کے رہتے تھے، گھل مل کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد نہیں، گھل مل کا مطلب منافقت، دل کہیں اور ہے خود کہیں اور ہے، ٹھیک ہے؟ دل کہیں اور ہے خود کہیں اور ہے۔
مجمع ہے، چونکہ کھانا ہے، کھا رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے، تو بھینس کے گوشت کے لیے جمع ہے، بکرے کے گوشت کے لیے جمع ہے، سمجھ رہے ہیں، چکن کے لیے جمع ہے، مچھلی کے لیے جمع ہے، دال کے لیے جمع ہے، روٹی کے لیے جمع ہے، کسی نہ کسی ریزن سے جو جمع تھے، یہ جمع والی جو بھیڑ تھی نا، اس کو کربلا نے لا کے کلیئر ڈائریکشن میں رکھ دیا کہ بھیا تم جس کے ساتھ ہو اس کا اعلان ابھی کر دو. تو کربلا فوراً کے اعلان کا نام ہے. یہاں کوئی ادھار اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آج اسٹیٹمنٹ دو حسین کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ نہیں ہو. اور ایک آپشن ہے کربلا کے 9 دن بھی اگر ہمارے ساتھ نہیں تھے تو کوئی بات نہیں ہے. آج کس کے ساتھ ہے؟ کربلا آپ کو ایک آپشن دیتی ہے کہ بھائی پہلی محرم میرے ساتھ نہیں تھے، دوسری محرم میرے ساتھ نہیں تھے، تیسری محرم میرے ساتھ نہیں تھے، چوتھی نہیں تھے، پانچویں نہیں تھے، پانی بند ہو گیا نہیں تھے، پانی ختم ہو گیا نہیں تھے، شب عاشور ہو گئی نہیں تھے، اب عاشور ہے، اب بتاؤ کہاں ہو. حسین نے جو شروعات کربلا میں کی تھی نا کہ عاشور ہو گیا، اب بتاؤ کہاں ہو، اب بتاؤ کہاں ہو. یہ سوال صرف حسین کا 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ سوال آج بھی آنے والے عاشور کا ہے کہ تم محمد یوسف، محمد ایوب، محمد فلاں، محمد فلاں، محمد فلاں، یہاں کا مسلمان، وہاں کا مسلمان، اس سے ایک ہی سوال کرو، عاشور آ گیا، 9 دن کہاں تھے میں نہیں پوچھوں گا، آج بتاؤ تم کہاں تھے اور کہاں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کربلا اس سے کہتے ہیں جو گزرے کل سے واسطہ نہیں رکھتی. کربلا آج کی بات کرتی ہے، آج. کیونکہ جو تمہارا آنے والا کل درست ہونا ہے تو اس کا فیصلہ آج ہونا ہے. جو آج حسین کے ساتھ ہوگا وہی کل حوض کوثر پہ علی کے ساتھ ہوگا. محمد تھوڑا سا نتیجہ ذرا سا دھیان دیجئے گا تو آپ محسوس کر پائے گا. کربلا اکٹھا کرنے میں بلیو نہیں کرتی، کربلا کوالٹی جمع کرنے میں بلیو کرتی ہے. کربلا بھیڑ میں بلیو نہیں کرتی. اور پولیٹکس کس میں بلیو کرتی ہے؟ ہاں صحیح سمجھ رہے ہو. آپ کے ساتھ بہت بھیڑ ہے، آپ بڑے نیتا ہیں نا؟ نہیں، کربلا یہ نہیں سکھاتی. کربلا سکھاتی ہے تمہارے پاس 5 ہو مگر سچے ہو، مگر سچے ہو. تم اکیلے بھی ہو مگر سچے ہو. تو اب جو جوان بھی بیٹھے ہیں یہ بھی تھوڑا سمجھ کہ پولیٹکس میں اور کربلا کے پولیٹکس میں کیا فرق ہے، تاکہ آپ سمجھ لیں. یہ جو انجمنیں لڑتی ہیں آپس میں، انجمنیں کیوں لڑتی ہیں، کس وجہ سے لڑتی ہیں؟ اس میں نوحہ خان تو بیچارہ ایک ہوتا ہے، ماتم کرنے والے 20 لوگ ہوتے ہیں، 40 لوگ ہوتے ہیں، آپس میں لڑ جاتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ اگر انہیں کربلا کا علم اور معرفت ہوتی یہ کبھی نہ لڑتے، یہ کبھی نہ لڑتے. بتاؤ جب یہ ماتم کر رہے تھے تو جناب سیدہ سب کو دعائیں دے رہی تھی کہ نہیں؟ دے رہی تھی نا، سب کو دے رہی تھی. تو جب جن کو جناب سیدہ کی دعا ملی ہو تو جھگڑا کیوں کر رہی ہیں آپس میں؟ اس کا مطلب کہ وہ مفہوم کربلا سے دور ہے، وہ سیاست کربلا سے دور ہے، وہ کربلا کی جو بھیڑ ہے اس سے دور ہے. تو اب یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے کہ آخر سیاست اور کربلا کو اگر ہم نزدیک سے دیکھتے ہیں تو کیا کیا فرق ہے. ایک فرق کو محسوس کریے، پھر آپ کو ایک الگ نظام دکھے گا، ایک الگ علاقہ دکھے گا جس کی سیاست کربلائی سیاست. اچھا چلتے ہیں پھر کہ کربلا سب سے پہلا درس کیا دیتی ہے. کربلا سب سے پہلا درس یہ دیتی ہے کہ دشمن اگر بھوکا ہو تو اس سے اس کی بھوک کا مذاق نہیں اڑانا بلکہ اسے کھانا کھلانا، اور اگر پیاسا ہو تو اس حد تک اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اس کے جانوروں تک کو پانی پلانا ہے، جانوروں تک کو پانی پلانا ہے. اچھا آپ دیکھیے یہ پانی پلانے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ میں کہوں گا سمجھنا آپ کو. تو کربلا کی سیاست کیا سکھاتی ہے کہ جانور کا بھی پانی بند نہ کیا جائے. جانور کی سیاست کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ پانی بند کرنے کی بات کرتے ہیں. جہاں پانی بند کرنے کی بات ہو رہی ہو سمجھ لیجیے یہ سیاست جانوروں والی ہو سکتی ہے، انسانوں والی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسانوں والی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز محسوس کرتے چلے جائیے، آپ سمجھتے چلے جائیں.
دوسرے کربلا کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ایک بڑی مضبوط چیز سکھاتی ہے، شکایت نہ کرو، شکایت نہ کرو، یہ کربلا سکھاتی ہے۔ میں نے ابھی اس سال مجلسوں میں 2-3 جگہ اس بات کو کہا کرنا، کربلا میں سب کچھ ملے گا، شکایت نہیں ملے گی۔ کوئی کسی سے شکایت کرتا ہوا آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے لڑائی ہوتی ہے، کیوں لڑائی ہو گئی بھائی؟ شکایت آ گئی بیچ میں، لڑائی ہو گئی، میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، کیوں ہو گئی بھائی؟ شکایت آ گئی بیچ میں، بھائی بھائی لڑ لیے، کیوں لڑ لیے بھائی؟ شکایت آ گئی۔ ابھی نے اگر فلسفے کربلا انہوں نے سمجھا ہوتا تو ان کے بیچ میں شکایت نہ ہونا۔ انہوں نے کربلا سنا ہے، کربلا جیا نہیں۔ کربلا سننا اور ہے اور کربلا جینا اور ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ شکایت کیوں آئی؟ شکایت اس لیے آ گئی کہ قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ قربانی کا جذبہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر شکایت آ جاتی ہے۔ دو بھائی ہیں، بزنس ہو گیا، لاس ہو گیا، لاس میں شکایت آ جاتی ہے، ہار میں شکایت آ جاتی ہے، لیکن کربلا میں اتنی قربانیوں کے بعد کسی ایک جگہ پہ مجھے شکایت دکھا دو۔ اچھا کئی رشتے جی رہے ہیں، کہیں شکایت دکھا دو، لیکن آپ کو کربلا میں شکایت نہیں ملی۔ اور یہی بتاتا ہے کہ قربانی کا جذبہ بھرپور ہے کربلا۔ یہ قربانی کا جو جذبہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ جس نے مقصد سمجھا ہوگا، جو مقصد سمجھ جائے گا وہ قربان ہونا چاہے گا۔ پہلی چیز آپ کے سامنے میں نے بتائی۔ دوسری چیز سیاست کی، جو بہت خاص ہے کہ سیاست میں شکایتیں بہت رہتی ہیں، کربلا میں شکایت نہیں ہے۔ کربلا کی جو سیاست ہے اس میں کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ۔ تیسری چیز سیاست میں، تیسری چیز سیاست میں کیا ہے؟ تیسری چیز سیاست میں ہے اپنا کچھ لٹ رہا ہو اسے بچاؤ۔ 4 لوگ پیسے دینے والے ہیں، اس میں ایک پولیٹیشین اور 4 کے پیسے خرچ کروا دے گا، اپنا بچا کے رکھے گا، ہے نا؟ اب میں کربلا دکھاتا ہوں۔ علی اکبر اور عباس کھڑے کھڑے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں پہلے مارا جاؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں پہلے مارا جاؤں گا۔ بیچ میں جناب قاسم آ کے کہتے ہیں چچا نہ آپ پہلے، بھیا نہ آپ پہلے، میں حسن کا یتیم ہوں، میں پہلے۔ محسوس کر رہا ہوں میں مصائب کے جملے فضائل میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکو اور سمجھ سکو کہ میں کہاں اور کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ سو کیا ہوا؟ دوسرے مقام پہ تو لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں، پیسے بچا رہے ہیں، چیزیں بچا رہے ہیں، یہاں لٹانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سیاست ڈاؤٹ کرنا سکھاتی ہے، سیاست ڈاؤٹ کرنا سکھاتی ہے، کربلا یقین کرنا سکھاتی ہے۔ ایک بڑے عالم کا جملہ میں مسلسل پڑھ چکا ہوں، 5-6 سال پہلے میں پڑھا تھا کہ یہ جو ایک رات کی مہلت دی تھی حسین نے، وہ اس لیے دی تھی، لی نہیں تھی، دی تھی حسین نے جو مہلت، وہ اس لیے کہ اگر مجھ میں کوئی شک کا سپاہی ہو تو چلا جائے، اور اس دشمن کے فوج میں کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا آئے۔ تو کربلا کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ یقین سکھاتی ہے۔ سیاست کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا۔ سیاست میں عالمی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں پاکیزہ سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی سیاست کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری بلڈنگوں پہ قبضہ ہے، آپ پوچھنے جاتے کس کا ہے؟ فلاں نیتا جی کا ہے۔ ارے بھائی سے کون لڑ سکتا ہے؟ ارے بھائی وہ لینڈ لارڈ آدمی ہے، ارے بھائی ارے مولانا کس کاغذ کی بات کر رہے ہیں اور کس ڈیٹیل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو بس جہاں انہوں نے اپنا اور پارٹی کا جھنڈا لگا دیا ہو پراپرٹی ان کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ سیاست نہیں کرتی۔ کربلا کیا کر رہی ہے؟ کربلا مقتل کی زمین خود خرید رہی ہے اور نسلوں کو درس دے رہی ہے کہ جینا تو اپنی زندگی میں اپنی ملکیت میں ہوتا ہی ہے، مرو بھی تو اپنی زمین پہ مرو، مرو بھی تو اپنی زمین پہ۔ یہ کربلا آپ کو سکھاتا ہے۔ ابھی یہی جو کربلا کی سیاست ہے یہی آگے چلتی ہے، یہ جو کربلا کی سیاست یہی آگے چل کے مضبوط کرتی ہے
ان کو مضبوط کرتی ہے جن کی زبانوں کو کاٹا گیا، جن کے گلے کو باندھا گیا، جن کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، جن کے وظیفے کو ختم کیا گیا، جن کا جینا دوبھر کر دیا گیا، جن کے جوانوں کو روک دیا گیا. انہوں نے کون سی پالیسی استعمال کی؟ کربلا کی حفاظت کرنا اور کربلا کی سیاست کی حفاظت کرنا. آپ کا بہت بڑا فرض ہے، بہت بڑا فرض. اب دیکھو جنرلی کیا ہوتا ہے، لوگ مجلس برپا کرتے ہیں اور اس مجلس میں کوئی پردھان جی آ گئے گاؤں کے معیار سے، شہر کے معیار سے کوئی ایم ایل اے صاحب آ گئے اور بڑی جگہ پہ کوئی ایم پی صاحب آ گئے. سارا مجمع ان کے پیچھے رہتا ہے کہ مجلس میں فلاں آدمی آ گئے. کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات ہے تمہارا آ کے بیٹھنا، تمہارا مجلسوں میں موجود رہنا، کثرت اور شدت کے ساتھ موجود رہنا. کسی ایک ایم پی ایم ایل اے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. آئے تو نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے انسان آ کے اگر اپنی شردھانجلی ویکت کرتے رہے سر آپ کو بہت اچھی بات، نہیں آئی ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ محسوس کر پائیں. سو اب سیاست کو محسوس کیجیے گا تاکہ میں اگلا جملہ جو آپ کو دینے والا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سارے میرے جوان ہیں ماشاء اللہ سے. دیکھیں اب سیاست کیا کرتی ہے؟ بھیڑ میں بلیو کرتی ہے، قبضے میں بلیو کرتی ہے، طاقت میں بلیو کرتی ہے. کربلا حق میں بلیو کرتی ہے، حفاظت میں بلیو کرتی ہے اور اعلان حق میں بلیو کرتی ہے. بے شک اعلان میں بلیو کرتی ہے. اب اس کربلا کو اگر نزدیک سے جا کے سیکھیں گے، نزدیک سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اچھا سوچو، سب کو نہیں ملتی کربلا، یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، سب کو نہیں ملتی کربلا. 57 ملک ہے مسلمانوں کو، سارے راجاؤں کو دیکھ لو، سب کو مل رہی ہوتی تو سب کو مل گئی ہوتی. پھر علم ہر جگہ ہوتا، پرچم ہر جگہ ہوتا، پنجہ ہر جگہ ہوتا، سمجھ گئے نا. لیکن یہ وہی چاہتا ہے جہاں زمینیں بھی پاک ہوں، ستون بھی پاک ہو، عبادت بھی پاک ہو. یہ پاکیزہ مقامات تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں پہنچ جاتی ہیں وہاں کا بوڑھا مجاہد بھی سلطان ہوتا ہے. کربلا جہاں پہنچ جائے وہاں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے. خدا کی قسم میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن دنیا کے سارے لیڈروں کا بلڈ ٹیسٹ کروا لو اور سارے لیڈروں کی ہارٹ پلپیٹیشن حرکت چیک کروا لو، بم پھوٹ رہا ہے اور اس کی آواز ان تک پہنچ جائے اور اس کے بعد سے ان کی ہارٹ کی کنڈیشن دکھوا لو. جب سارے دنیا کے لیڈر کو دیکھ لو تو خامنائی کا بھی چیک اپ کرا لو. خامنائی کا بھی چیک اپ کرا لو، تمہیں وہ سکون ملے گا جو کربلا کے ذریعے سے سجدوں کو حاصل ہوا ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ میں تو چیلنج کر رہا ہوں بھائی، وہ اتنی طاقت بھی ہے کہ اگر کوئی میرے کو دنیا کے 50 ملکوں کے راجاؤں کی دلوں کی حالت کا کوئی ڈاکومنٹ پیش کرے گا تو میں بھی وہیں سے لا کے دے دوں گا، اور جو دوں گا وہ سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا. کیونکہ کربلا والوں کے پاس جو اطمینان ہوتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. بڑا اطمینان ہے کربلا کے پاس. اب سیاست کیا کرتی ہے؟ سیاست کہتی ہے جو کر رہے ہو اس کا اعلان کرو. سیاست کیا کہتی ہے؟ جو کر رہے ہو اس کا اعلان کرو. کربلا کی سیاست کیا کہتی ہے؟ کر رہے ہو اسے بھول جاؤ، تمہارا مولا تمہیں دے دے گا جو چاہیے. داہنے ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے کس کے لیے کیا کیا. آپ دیکھیں پولیٹکس کیا کہتی ہے؟ 500 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 5000 کروڑ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. کیا بھیا لوگوں تک پہنچ جائے کہ یہ کام ہوا ہے، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا. کربلا کی سیاست کہتے نہیں، اعلان نہیں. کام کرو، بھول جاؤ. اللہ تمہیں یاد رکھے، اللہ تمہیں یاد رکھے، خدا و رسول تمہیں یاد رکھے. اور جنہیں خدا و رسول یاد رکھے انہیں کون ختم کر سکتا. اب ایک خاص تحفہ تمہیں دینا جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اور اسے یاد رکھو. کربلا کا غم، کربلا کے آنسو، کربلا کے لمحے سے بھی اہم چیز ہے کربلا کی حفاظت.
کیا ہے؟ ہاں، کربلا کی حفاظت. اب کربلا کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کربلا تو خود حفاظت کرتی ہے، آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ تو دیکھیے، میں مثال کے طور پر اپنے بچے کو سکھا رہا ہوں امام 12 ہیں، اور میں نے 12 نام بتائے امام بچے کو. ٹھیک ہے، کوئی آدمی آیا، اس نے اسکیچ سے میرے بچے کو ایک 12 تصویر بنائی، اور میں نے جو نام بتائے تھے اس تصویر پہ چپکا دیا اور کہا یہ امام ہے. تو وہ میرے عقیدے کے ساتھ تو ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے نام بتایا، چہرہ نہیں بتایا. سمجھ رہے ہیں نا، میں نے چہرہ نہیں بتایا، سو میں نے کردار بتایا، میں نے کردار بتایا، چہرہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کربلا کے کردار ہیں. اب ان کرداروں کی کوئی تصویر دکھا دے آپ کو. ٹھیک ہے، مثلا میں ابھی دیکھ رہا تھا، ابھی سب آپ تک باتیں پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ شہر کے جوان اور یہ پائیدار ہے ہندوستان کا، اس لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. میں نے ابھی تابوت دیکھا ہے، تابوت میں کندھے پہ جو ہے وہ کندھے پہ رکھنے کا جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے اس میں پنجا لگا ہوا ہے، اور وہ شباہت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب عباس کے ہاتھ کٹے، بازو کٹے، پھر جناب عباس کا تابوت. تو یہ ایڈیشنل دماغ میں چیزوں کو ڈال کے اور پکچرائز کر کے اور ڈرامیٹیکل انداز سے چیزوں کو پیش کرنے کی ہمارے یہاں جگہ نہیں. ہمارے یہاں تو نام کافی ہے، عباس اور عباس کے کٹے ہوئے بازو. ابھی ہم اتنے نہیں گر گئے ہیں کہ ہمیں وہ تصویر دکھائی جائے گی تبھی ہم روئیں گے. یہ تو کسی کی بالکل ہی ہندی میں کہا جائے مت ماری گئی ہے. یہ جملہ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے بندہ. اس کے والدین نے اور نسل نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا کہ اس کو ویڈیو میں کٹتی ہوئی گردن دکھائی دے تو وہی حسین یاد آ رہا. یہ تو بھئی اس سے تو میں سمجھتا ہوں گری ہوئی کوئی بات وہی نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے ایک بار کہا ہائے حسین، تو پھر ہر وہ بچہ جس کی ماں نے بڑی تڑپ کے ساتھ اسے پرورش کرتے ہوئے اس کے بازوؤں پہ امام رضا کی امام جامی حفاظت کے لیے باندھی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ جب وہ سوتی تھی تو ناد علی پڑھ کے اس نے اسے سنایا، اور جب وہ اٹھی تو اس نے ماتم کرتا ہوا کو اٹھا تو ماتم کرتا ہوا دیکھا. تو مجھے لگتا ہے ایسے بچوں کو ضرورت نہیں، ایسے بچوں کو ان ویڈیوز کی اور ان ڈیجیٹل ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے جس سے اس کے دو قطرہ آنسو گرے. نہیں بھائی، وہ روئے گا، اس کا خون میں نہیں گریا، کیوں نہیں روئے گا؟ اور اگر وہ نہیں رو رہا ہے تو کلمہ پر واجب ہے کہ بتائیں کہ دل سخت اسی وقت ہوتا ہے جب گناہ زیادہ ہوتا ہے. تو اسے ویڈیو نہ دکھائیں، گناہوں کی توبہ کرنا. جس دن وہ توبہ کر لے گا پھر رونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ رونے کے لیے نرم دل کی ضرورت ہے. جب وہ اپنے گناہوں سے واقف ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے گناہ ہوتا ہے، انسان سے ہوتا ہے گناہ. کسی بھی چیز کو چھوڑ دیجیے، آپ کے سامنے یہ امام باڑا ہے، بند کر دیجیے تالا، 1 سال کے بعد کھولے، یہاں دھول بھرا ہوا ہوگا کہ نہیں؟ یہاں پہ جو اتنی تر و تازگی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ آپ نے 1 سال بند کر دیا. تو آپ جب اپنے ایمان کے مکان کو، جسم کے مکان کو، عبادت کے مکان کو 1 سال ذوق لگا دیں گے تو گندگی تو پھیلے گی نا. تو دستگاہ حسینی کرتا کیا ہے؟ اسی تالے کو کھولتا ہے، اسی دروازے کو کھولتا ہے، اسی سے فرش بچھواتا ہے، اسی سے دوبارہ فرش بچھواتا ہے، اسی کو کہتا ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہمارے لیے بنایا گیا. درود پڑھیں محمد ایک بہت بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین پڑوس سے، ان کا جو ہے میسج آ گیا میرے پاس، کہنے بھائی بتائیے عزاداری میں آپ کی پہچان ہے تو ذرا دیکھیے ویڈیو بھیجیے، اس میں پتہ چلا کہ کیا کہا ہے، پتلا کہیں گے، پتلا بنا ہوا ہے پورا، اور اس کو جو ہے وہ شبیہ نامزد کر کے ڈکلیئر کر کے اور اسے دفن کیا جائے. بتائیے صاحب. تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کربلا کی حفاظت کرو؟ سینس کیا ہے میرا؟ کربلا کی حفاظت کرو. جو جنوی چیزیں ہیں ان کو لے کے چلو، جو تمہارے باپ، دادا، پردادا، اجداد عزاداری میں لے کے چلو، انہیں
میں نے کہا بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی، وہ نہیں مانتے تو ہم اپنے عقیدے کو تھوڑی بدنام ہونے دیں گے، آپ کی ذمہ داری ہوگی سمجھائیں گے۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنی ویڈیو معافی وغیرہ کی ڈال دی اور میں نے پھر وہاں کہہ دیا ہیلو راج سر، وہاں سے میرے آپ کا پاس فون میسج بج آیا رہا ہے۔ مسئلہ حل ہو چکا۔ سو آپ جوانوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے علم نہیں اٹھایا ہے صرف یہ لکڑے کا یا یہ بانس کا علم نہیں ہے، صرف یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری جو آپ نے اپنے بازوؤں پہ اٹھائی ہے۔ سلام ان ماؤں پہ جنہوں نے ایسی اولادوں کو جنم دیا جو 10 گھنٹہ ایک قلم اٹھا کے جلوس میں چلتے ہیں۔ کاش آپ کو میں بتا پاؤں کہ یہ صرف علم نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ظالم کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ ذمہ داری ہے کہ مظلوم کے ساتھ رہیں گے، یہ ذمہ داری ہے کہ جہالت کے اندھیرے کو بڑھنے نہیں دیں گے، یہ ذمہ داری ہے کہ علم کی روشنی گھروں گھروں تک پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے کہ پڑوس میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے، یہ ذمہ داری ہے کہ پانی موجود ہوگا اور کوئی پیاسا ہوگا تو اسے پیاسا نہیں رہنے دیں گے، اس کے پانی کا انتظام کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، یہ ذمہ داری ہے۔ میرے جوانوں کو میرے سے جیسا یا خود جیسا یا خود میں امامے کے جھانسے میں، لباس کے جھانسے میں مت آنا۔ دیکھو تم ایسی قوم ہو جسے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ تمہارے امام 12 ہیں، ڈکلیئر ہے امام 12، اس میں کوئی 13 نہیں کر سکتا۔ تمہارے معصوم 14 ہیں، اس کو کوئی 15 نہیں کر سکتا۔ تمہارے یہاں 75 5 ہے، اس کو کوئی 6 نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا اور وقت کا مرجع بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے وقت کے امام نے تمہارا اتنا انتظام کر دیا ہے کہ تمہیں نیچے سے اوپر تک کا کوئی آدمی بہکا ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کے زندہ احسان دیکھو، اس وقت کے امام کے زندہ احسان کو دیکھو کہ یہاں سے لے کے نجف اور نجف سے لے کے قم سے لے کے مشہد اور مشہد سے لے کے سارے حوضے میں جتنے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، مجتہد کلی ہوں مراجع ہو، کوئی بھی ہو، تمہاری بیسک اصول کو تمہارے وقت کے امام نے اپنے راستوں سے تمہارے اندر، تمہارے سینوں میں اس طرح اتار دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں سکتا۔ تم سوچو تم کتنے سیکیور ہو، اور وہ سوچو کہ جس نے یہ سیکیورٹی تم تک پہنچائی ہے اس کا کتنا حق ہے تمہارے وقت کا۔ تمہارا امام غائب ہے، تمہارا امامت تھوڑی غائب ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ The office of امام تھوڑی غائب ہے، امام تمہارا غیبت میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو امام تمہارا غیبت میں ہے تو اس کا کام نہیں ختم ہوا ہے، کام تو کر رہا ہے۔ تو اس کے غیبت میں تمہاری ذمہ داری کس کی حفاظت ہے؟ کربلا کی حفاظت، کربلا کی حفاظت۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ کہتے ہو جوانوں تم سے کہتے ہو کہ مولا بلائیں گے تو چلے جائیں گے۔ اب اتنے بڑے تو ہم نہیں ہو گئے کہ مولا بلائیں ہمیں، بلانے کے لیے بھی کریکٹر چاہیے۔ خالی غربت سے نہیں بلاتے مولا کہ آپ غریب ہو جائیے گا تو مولا بلا دے گا، کریکٹر بلائے جاتے ہیں۔ پھر آپ کیسے جائیں گے؟ تیاری کیجیے، تیاری کیجیے بھائی۔ شادی میں جانا ہوتا ہے دوست کی تو ابا سے پیسے لیتے کہ نہیں لیتے؟ تو سوٹ سلواتے کہ نہیں سلواتے؟ تو ہمیشہ 600 کا سوٹ پہنتے، تو جب شادی میں جانا ہوتا ہے 6000 کا بنواتے ہیں، سچ کے نکلتے۔ دولہا بیچارہ شرما جاتا ہے کہ مطلب کہاں اس کو بلا لیا بازو میں، یہ تو میرے سے زیادہ چمک رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی آپ کی تیاری اچھی ہو گئی چونکہ آپ نے تیاری کری، اور جس چیز کی بھی آپ تیاری کریں گے وہ دکھے گی، دکھائی دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو تیاری کریں، یہاں سے جائیں گے 5000 روپے نکالیں اور الگ رکھیں، اور امام حسین سے کہیں مولا میں نے آپ کے یہاں آنے کے لیے 5000 نکال رکھے ہیں، اس کو 1.5 لاکھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ کرے ہمارا 5000 1.5 لاکھ تو مجھ سے کہہ دیں، سبحان اللہ، خلوص سے نکالو۔ کون مولا میں نے 5000 نکالے، اگلے سال زیارت پہ آنا ہے، اگلے سال زیارت پہ آنا ہے، خدا کی قسم میں تمہیں بتاؤں، بس نیت کر کے 5 نکال دو۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ 5 نکالو گے، دوسرے 2 کو زیارت کرانے کی طاقت مولا تمہیں دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تھوڑا آگے آ گیا جوان آ گئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. محسوس کر پا رہے ہیں ارادہ کریں پیسے نکالیں. آپ کو پتہ ہے آج کل کوئی پرابلم نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں وقت نہیں ہے تھوڑا پولیٹیکل میں فری ہو جاؤں. بہار الیکشن کے بعد سے تو میں خود یہاں بیٹھ کے کوشش کروں گا جوانوں سے اور جوانوں کو کانفیڈنس میں لے کے کہ دلی میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. بہت کام ہو سکتے ہیں بہت. یہ آپ کا جو موبائل ہے یہ جو آپ کا موبائل ہے آپ کے لیے کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. پرسنل آپ اس کا کیا یوز کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. میری نظر میں اگر آپ پوچھیں تو یہ آپ کی جنت کا دروازہ ہے. آپ کو کھولنا آنا چاہیے. بس تلاوت لگا کے آپ سو سکتے ہیں. نوحہ لگا کے آپ سو سکتے ہیں. اٹھتے ہوئے آپ نوحے کو سن سکتے ہیں. سوتے ہوئے آپ کسی کی مجلس کسی کا مصائب سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساری چیزیں آپ سارے اعمال اس سے انجام دے سکتے ہیں. مطلب جس سے آپ کا لینا دینا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آن لائن 129 میرے خیال سے اگر میں بھول نہیں کر رہا ہوں 129 یونیورسٹیاں ہیں مفت کورس دے رہی ہیں. کتنا 129 یونیورسٹیوں کا مفت کورس پڑا ہوا ہے آپ کے موبائل میں. آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے معلومات نہیں ہے جائیے معلومات نکالیے لنک نکالیے. کوئی بھی 6 مہینے کا کورس کیجیے. کچھ مت کیجیے سنیے علم پڑے گا معلومات پڑے گی دماغ کھلے گا پتہ چلے گا. جب علم آئے گا آپ کا تو آپ کی معلومات بڑھے گی تو چیزیں آپ زیادہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو کربلا کی حفاظت تو پہلے کس چیز سے کربلا کی حفاظت کرنا ہے. یہ نئے لوگ جو آ رہے ہیں نئے اب مثلا مان لیجیے ایک آدمی یہاں آ جائے. اب یہاں مان لیجیے کہ ماں بہنیں بھی ہماری بچیاں بھی اس میں ماں بہنیں بھی اگر ہیں اور مان لیجیے ماتم ہو رہا ہے اور ایک آدمی نے اپنا شرٹ اتار دیا اور خون کا غصہ جس کو کہا جاتا ہے لینا شروع کر دیا. تو وہاں تک جہاں تک معاملہ ہے عزاداری کا. ٹھیک ہے. آپ نے پانی ڈال دیا آپ نے اس کی جو خدمت کرنی تھی کر دی لیکن اس کی ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ فرش کو پاکیزہ رکھے کہ یہاں نماز پڑھی جائے. زنجیر ہاتھ میں ہو اور سجاد کے سجدے یاد نہ ہو. تم سے سجدہ کرنے کی جگہ کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے. کہیں بھول ہو رہی ہے بھیا کہیں بھول ہو رہی ہے. اسے ٹھیک کر کہیں بھول ہو رہی ہے کہیں بھول ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے جوان وہ ہم سے سوال کریں کس طرح کیسے کیا کیا جائے. 5 گھنٹہ کام کر لو سارے دن میں 5 گھنٹے مگر وہ کام کرو جو فائدے مند ہو. اب چلے جا رہے ہو پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہو کہاں پہنچو گے کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کہاں جا رہے ہو. بس تم چلے جانے کو اپنا سفر سمجھو. ایسا نہیں. ہر چیز ڈائریکشن کی ہونی چاہیے. چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ ریاضت ہو چاہے وہ علم و آگہی کی بات ہو چاہے وہ مجلس ہو. ہر چیز ڈائریکشن کی کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. تو کربلا کی حفاظت پہلے آپ کو کربلا کی بات کرنا رسم و رواجوں سے کربلا کی حفاظت کرنا. دوسرے آپ کو بات کرنا دکھاوے کے لیے دکھاوا. ہاں یہ تمہیں پہچاننا بڑا مشکل ہو جائے گا دکھاوا کرنے والے لوگ. یہ جو میں پھر ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں لیکن مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے مجھے. یہ بندہ جب عزادار ہوتا ہے نا عزادار تو دکھ جاتا ہے اس کے چہرے سے اس کے ہاؤ بھاؤ سے اس کے انداز سے ہے نا. دکھ جاتا ہے کہ عزادار ہے. دکھ جاتا ہے کہ واقعہ مولا کا سمجھ رہے ہو نا. تو اپنے احساس کو اتنا سینسٹیو اور بلند رکھو کہ تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ڈرامہ کہاں ہو رہا ہے اور عزاداری کہاں ہو رہا ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں کہنا نہیں چاہ رہا مگر مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری میرے جوانوں تمہاری سینسٹیونیس اتنی بہترین ہونی چاہیے کہ تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ کہاں پر واقعہ غصہ دیا جا رہا ہے اور کہاں پر ایک پورا کا پورا پلان چل رہا ہے. خدا کے واسطے کربلا کو
خدا کے واسطے کربلا کو کسی اجنبی کے ہاتھوں میں مت دینا, اجنبی کے ہاتھوں میں دینا. اب دیکھو یہی جنتر منتر ہے نا, جنتر منتر دیکھ رہے علی, تو کیا ہوتا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں لوگ آواز اٹھانے آتے ہیں. آواز اٹھانے کس بات کے لیے آتے ہیں, ان پر جو ظلم ہوا ہوتا ہے اس کے خلاف کو آواز اٹھانے وہاں آتے ہیں. سرکار کسی کی بھی ہو, وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی 70 آدمی 200 آدمی 500 آدمی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سمجھ رہے ہیں اس بات کو اور محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنا سترک ہونا چاہیے. تو وہاں کیا ہوتا ہے, جیسے ایک علاقے میں ایم پی صاحب کا علاقہ تھا اور وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک بیچارہ جس پر ظلم ہوا تھا وہاں بیٹھا اور آواز اٹھا رہا تھا. ایم پی صاحب خود آ گئے وہاں اور انہوں نے اس کے گردن میں ہاتھ ڈالا, اور جیسے اس نے گردن میں ہاتھ ڈالا ویسے ہی لوگوں نے 2 4 5 تصویریں لے لی, اور تصویریں جو ہیں اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, فوراً ہی ڈیجیٹل مارکیٹ میں چھپ چھپا کے اور وہ میسج. اب لوگوں نے ایم پی صاحب سے کہا کہ وہ تو آپ کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے, بولے نہیں یہ فوٹو دیکھیے ان سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے. تو ہمارے اپنے آدمی ہیں بھائی, بہت عزت کرتا ہوں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, پولیٹکس سمجھ رہے ہو, دلی میں رہتے ہو اس لیے سمجھو. اس کو کیا بولتے ہیں, پروجیکٹ ہائی جیک کرنا. کیا بولتے ہیں, پروجیکٹ ہائی جیک کرنا. تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ لینا, کہیں کوئی کربلا ہائی جیک کرنے تو نہیں آ رہا ہے. بہت بڑا محسوس کر لینا, کہیں کوئی اپنے آپ کو تمہارے درمیان لا کے بڑا عزادار, بڑا ماتمدار, بڑا مولائی اور بڑا فلانا بن کے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یاد رکھنا, کیونکہ سجاد نے اپنے زمانے میں کربلا ہائی جیک نہیں ہونے دی. بہت بڑا جملہ ہے خدا کے پاس. سرکاریں پیچھے پڑی ہوئی ہیں, گورنمنٹ پیچھے پڑی ہوئی ہے, ریاست پیچھے پڑی ہوئی ہے, گورنری پیچھے پڑی ہوئی ہے, مگر سید سجاد نے کسی کو کربلا کو چھونے نہیں. جس کربلا کو تم جیتے ہو نا, اسے سجاد نے کیسے بچایا ہے, میں تمہیں کیسے بیان کروں کہ سجاد نے کیسے حفاظت کی, کیسے حفاظت کی. پھر کیا کیا, غلام اور کنیز کو ٹرینڈ کی. بازار سے غلام اور کنیز لائے, تو ایسی بات ہے ایسے تو لے کے نہیں آئے ہوں گے, پیسہ دیا ہوگا تب لے کے آئے ہوں گے. اب اس کے بعد پرسنل ٹرینڈ کیا, کربلا انہیں سکھائی ہے, کربلا انہیں سکھائی. پھر وہ چلے ہیں دوسری جگہ, جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہاں دین بھی سمجھا رہے تھے اور کربلا بھی سمجھا رہے تھے. سمجھ رہے میری بات, دین بھی سمجھا رہے تھے اور کربلا بھی سمجھا. یہ کام سید سجاد نے کیا, یہ کام. تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, پہلے آپ کو کچھ لوگ اپنے ساتھ جوڑنے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ, کون لوگ, جو اپنا وقت آپ کو قربتاً اللہ دے سکے, جو اپنا سمے آپ کو دے سکے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے, سمے. جب آپ کو وہ سمے دیں تو پھر آپ ان کو کربلا جتنے سمجھ سکیں, علماء سے پوچھ کے, خطبہ سے پوچھ کے, اپنے بڑوں سے پوچھ کے, اپنے کربلا, میسج آف کربلا, پیس آف کربلا, ریگولیشن آف کربلا, سمجھ رہے ہیں آپ, صبر آف کربلا, ٹھیک ہے, خاموشی آف کربلا, زبان آف کربلا. یہ جو کربلا کے سو مینی ویز ہیں انسانوں کی زندگی میں, ایک سبب بندے کی زندگی میں, ان سب کو آپ ان سے شیئر کیجیے اور پھر دھیرے 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 اس انقلاب کو پھیلائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پھیلتا ہے انقلاب. ایک نام ہے نائجیریا. نائجیریا میں کالی مدین ہے, سفید امامہ, کیا نام ہے, زگزگی, شیخ زگزگی. آپ کو کیسے یہ نام پتا, کیسے پتا آپ کو؟ آپ تو ان کے ساتھ پڑھے نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ نائجیریا میں بھی نہیں, پر آپ ان کا نام جانتے ہیں. پتہ ہے کیوں جانتے ہیں؟ چونکہ جو خدا کے لیے اپنی زندگی قربان کرتا ہے, خدا اس کے نام کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے, پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو نائجیریا کا پتہ نہیں ہے. مجھے جہاں تک علم ہے, جو معلومات مجھے, میں آپ سے شیئر کروں گا. اگلے 5 سال میں نائجیریا ایک شیعہ ملک ہوگا. اگلے 5 سال کیا کیا عبداللہ زگزگی نے, کیا کیا؟ وہ برادران سنت کی مسجدوں میں جاتے تھے, وہیں بیٹھتے تھے, وہیں ان کی باتیں ہوتی, برادرت کی بات کرتے تھے, بھائی چارے کی بات کرتے تھے. اسی درمیان چند سوال ایسے کھڑے کرتے تھے جس کا جواب سامنے والے کے پاس نہیں ہوتا. آپ سمجھے میری بات؟ اور آج کی کنڈیشن کیا ہے, آج کی کنڈیشن, کسی ایک دن پھر بیٹھوں گا, بھی وقت زیادہ ہوگا, کتنا منٹ پڑھنا, 45 منٹ لیا میں نے, ہو گیا 45 منٹ, کتنے دیر سے پڑھ رہا ہوں, 40 منٹ. درود پڑھیں محمد محمد.
کیجئے گا. ایک آدمی نے ایک ملک میں شیعت کھڑی کری. کمال ہے صاحب. شیعت. آپ سے 2 بھائیوں کی فیملی نہیں سمجھ رہی ہے. آپ سے 4 چچا 1 پھوپھا 2 خالو نہیں جھیلے جا رہے ہیں. آپ کی حالت خراب ہے. لڑائیاں چل رہی ہیں آپ کے یہاں. لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ حالت ہے. ہم اخلاقیات و سماجیات سے اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسی کنڈیشن ہے ہماری. اور وہاں اسے ایک آدمی نے ایک شیعہ ملک کھڑا کر دیا. بھائی ملک انداز نہیں آپ کو. آپ کے 2-3 سال نکلنے دیجئے. 29 کا ہم لوگوں کا انشاءاللہ لوک سبھا کا الیکشن ہوگا تو آپ دیکھیے گا نائجیریا میں کیا کنڈیشن ہے. ایک نام میں نے آپ کو دیا. آپ کو پتہ ہے انہیں کس نے ٹرین کیا؟ آیت اللہ خمینی نے ٹرین کیا. کس سیرت پہ؟ اسی سیرت پہ جو سجاد نے دی. قسم خدا کے گھر غور کرنا. اسی سیرت پہ جو سجاد نے دی. کیا لے کے آئے؟ دین سمجھایا اور کربلا دی. حفاظت کرنے کے سلیقے کے ساتھ بیان کرنے کا طریقہ اور پہنچانے کے اصول بتائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا ہر کسی کو نہیں دی جاتی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا اسی کو دی جاتی ہے, اسی کو دی جاتی ہے جو کم سے کم ہو. تو اب اسی اصول کو کیا کیا؟ ایک عالم آیا, ایک دوست تھا, اسے پڑھایا سمجھایا, کہاں بھیج دیا؟ معصوم خون کے حوالے کر دیا. تو معصوم خون نے اسے تیار کر دیا اپنے گھرانے کے معیار پر. یہ غلام کا پالا معصوم خون نے. تو اس نے ایک ملک شیعوں کا بنا دیا. اب ایک نام اور دے رہا ہوں, ایک ملک دے رہا ہوں, نام بھی نہیں لوں گا, ملک لوں گا, آپ پہنچ جائیں گے لبنان. آپ پہنچ گئے. میں کس کا نام لینا چاہتا ہوں؟ آپ کو کس نے بتایا بھائی؟ کس نے بتایا بھائی؟ کہاں سے جان رہے ہیں آپ بتائیے. آپ رشتہ دار ہیں, پڑوس میں رہتے ہیں. وہ آئے تھے آپ کو بتانے کے لیے, ملے تھے, آپ کی ملاقات ہوئی تھی, کہیں دیکھا ہے. کیسے پتا ہے آپ کو؟ کیسے پتا ہے؟ آپ کہیں نہیں مولانا, ہم کو سب جانتے ہیں. سن رکھا ہے, سن رکھا ہے نا, سن رکھا ہے. کیسے؟ یہی اللہ کا وعدہ ہے, تم میرے کام آ جا, میں ساری دنیا میں تیرے ذکر کو پہنچا دوں. ساری دنیا میں کہیں بھی آپ نام لے لیجیے. دیکھیں ابھی میں نے نام نہیں لیا, میں نے ابھی تک نام نہیں لیا ہے. میں نے ابھی تک نام نہیں لیا. روح جان رہی ہے کہ کربلا شہید کس کا نام لے رہا ہے. اچھا تمہارے اندر ایک بے چینی ہوگی, تمہارے اندر ایک بے چینی ہوگی. نام آگے تو بے چینی ہوگی. نام بول دیں, نام یا مولانا بول دیں یا ہم بول دیں, نام بول دیں, ٹھیک ہے نام. یہ تو 2 غیر معصوموں کی محبت ہے. خبر میں جب معصوم کی محبت تم دیکھو گے نا پاگل ہو جاؤ گے. تم بے چین ہو کے کہنے کے لیے کہ علی ہمارا مولا ہے, علی بے چین ہوگا بتانے کے لیے. مصیبت میں کہیں گرے ہوئے, مصیبت میں کہیں گرے ہیں, اور 2 پولیس والے ڈنڈے والے خام خائی کا پولیس گیری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سمجھ لیجیے اب آپ برداشت کیے جا رہے ہیں. اور اچانک میں ایس پی سٹی کا گزر ہوا اور وہ پلٹے دیکھا انہوں نے ایس پی کو, اور ایس پی نے ان کو درکنار کر کے آپ سے پوچھا, ارے یہاں کیوں پریشان لگ گئے اور کیوں گھبراہٹ میں؟ اور آپ نے کہا کہ وہ یہ سوال کر رہے تھے ہم سے, ارے تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا ہمارا رشتہ کیا ہے. قبر جس کی تاریخ ہوگی اس کی تاریخ ہوگی, ہماری تو تاریخ نہیں ہے. ہمارے 14 کمروں میں 14 چراغ نہیں, ہماری تو ایک ہی قبر میں 14 چراغ ہے. اور وہ بھی چراغ ایسے ہوئے جس سے زمین و آسمان روشن ہوتا ہے. حضور پڑھے محمد سید حسن
کس کے شاگرد ہیں؟ آیت اللہ خامنہ کے ملک کا نام کیا ہے؟ لبنان. اور شیخ کس کے شاگرد ہیں؟ آیت اللہ خمینی کے ملک کا نام کیا ہے؟ نائجیریا. اب سوچو آپ کتنے پاورفل ہو جب غیر معصوم کے شاگردوں کی یہ کیفیت ہے کہ ملک کا مقدر بدل دیں. کس کی مجلس میں بیٹھے ہو؟ کس مولا کے ماننے والے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے جوانوں تمہاری؟ یہ ایران میں مولویوں کا انقلاب تھوڑی تھا. مولویوں کا انقلاب نہیں تھا ایران. کتنے مولوی ہوں گے میں بتاؤ بھائی ہندوستان جیسے ملک 10,000 مولوی ہیں. 10,000 مولوی ہیں اور 3.5 لاکھ ممبر ہیں. 3.5 لاکھ 10,000 مولوی کہاں پہنچے گے؟ یہ تو اللہ بھلا کرے جنہوں نے مجلس کی کتابیں جو ہے وہ زنانیوں اور جو ہے وہ مردوں کی بھی جو مجلسوں کی کتابیں اویلیبل ہیں تو بہت سارے گاؤں میں ہزاروں ہزار گاؤں میں لوگ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا گاؤں میں کتابیں لے کے لوگ پہلی محرم سے لے کے اور 8 محرم تک ان کے گھر میں مجلس ہوتے. کہاں مولوی آتا ہے؟ کوئی مولوی دیکھا ہے گاؤں میں جو مجلسیں پڑھتے ہیں وہی مجلسیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے انداز لگا پا رہے یہ سارے لوگ حسین کی بات کر سارے حسین کی تو بس میرے عزیزوں ختم کر رہا ہوں. ایک دو جملے اور تو اپنے سیر پہ آ جائیں انشاءاللہ. یاد رکھیے آپ کو کربلا کی حفاظت کرنی ہے رسم سے رواج سے ہائی جیکنگ سے الٹرا ڈرامے سے دکھاوے سے فوکسنگ سے. یہ بھی پرابلم ہے بہت بڑی پرابلم. اچھا بتاؤ علم آ رہا ہے تو علم آ رہا ہے تو علم کی زیارت کرو. ابھی دیکھو گا کہ ایک موبائل لے کے کھڑے ہیں. اب جب آپ موبائل لے کے کھڑے ہیں تو آپ کا دھیان موبائل میں ہوگا کہ علم میں ہوگا؟ موبائل میں. تو بھائی کیوں اپنے علم کی زیارت خراب کر رہے ہیں؟ موبائل رکھو جیب میں. کوئی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اس سے ریکارڈنگ نکال لینا. کسی کو بھیجنا ہو تو بھیج دیں لیکن تمہارا فضول خشوع خراب ہونا. سمجھ رہے ہو؟ درود پڑھیں محمد تو آج جو مقصد تھا میں نے آج بیان کر دیا. جوانوں کو بھی کہہ دیا میں نے کربلا کی حفاظت. کربلا کی. اچھا بہت سارے مولانا آئیں گے ایسے نئے نویلے بھی آئیں گے. ہمیں بھائی 2015 2017 18 کے بعد مولوی بھی مجھے ذہن میں نہیں ہے تو کون کون لوگ ہیں کون کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں. بھائی ہم اپنے عالم دین سے واقف ہیں ان کو جانتے ہیں اپنے یہاں کے امام جماعت اور علماء کو اور چند علماء کو بھی یہاں آتے ہیں یا ان چند لوگوں کو جن چہروں کو ہم جانتے ہیں دین کے نام سے جو قابل قبول ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور آپ کو کچھ بھی بتا کے چلا جائے. کوئی بھی آئے آپ کو کچھ بھی پڑھا کے چلا جائے. اگر کوئی نیا آ رہا ہے آپ بھی بلا رہے ہیں آپ اسے کہیے بھائی میں جناب بیسم کی زندگی آپ سے سننا چاہتا ہوں. آپ دانت کی تعریف کی اور ناری کی فکر نہ کریں ہم لوگ لگا لیں. ٹھیک ہے اور اسے پراپر ریکارڈ کیجیے اور اسے کہیے دیکھیے آپ جو بھی لائیے گا ذرا بہت چنندہ چیز لائیے گا. اسپیشل چیز اسپیشل اسٹڈی لے کے آئیے گا اسے ریکارڈ کیجیے. اب آج کل تو ڈیجیٹل میں سب چھپ جاتا ہے اس کی بکلیٹ بنوا دیجیے. وہ ڈیجیٹلی جیسے آپ بچے بانٹتے ہیں ویسے آپ اور اس کے بعد مولانا کو دکھائیے کہ دیکھیے اپنے آپ کی تقریر کی 5,000 کاپی آج میں اب آپ تک پہنچائیں. آپ کہیں کوئی کسی جگہ جناب میزم کے حال کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے وہ فوراً آپ کے میسج میں جائے گا. میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں. مثلا راستے میں کوئی شیعہ ہے ہمارے عاشورہ آپ نے کب بھیجا ہے اس کو اور اس کے پاس بک نہیں ہے راستے میں کتاب نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے واٹس ایپ پہ جا کے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے یہ ہمارے عاشورہ کہاں ملے گا. آپ کا بھیجا ہوا میسج اس کو ملتا ہے وہ اسی کو کھول کے اور عمل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں ڈیجیٹلی آپ اپنے لیے کیا بہتر آخرت کے لیے کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ مجلس یہاں ہو رہے ہیں. مثلا ابھی آپ لوگوں سے کیا عرض کروں میں کوئی 1993 میں گیا تھا دبئی میں تو 93 میں نے 17 میں مجلسیں پڑھی تو ان کیا ریکارڈنگ چل رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ریکارڈنگ آپ کیا کرتے ہیں؟ بولے اس امام باڑے میں جتنی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری ریکارڈ ہو کے تیار ہوتی ہیں آمادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیے یہ چینل چل رہا ہے ان کے پاس کیا ہے چلانے کے لیے ان کے پاس کیا مجلسوں کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ہے. ایک دو شو, ایک دو ٹاک, ایک دو سوال جواب, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پورا ٹی وی چینل چل رہا ہے مجلسوں سے. سو آپ مجلسوں کو بہت ہی پراپر وے میں اپنے درمیان اور بھی کثرت سے کریں. عالم سے کہیں ہمیں یہ میسج چاہیے, ہمیں یہ ٹاپک چاہیے, ہمیں یہ مدعے چاہیے. کیونکہ کربلا ایک اور چیز آپ کو دیتی ہے, اس کا نام ہے سچ کا مدعا. سچ کا مدعا, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے اور بے پناہ ضروری ہے. سچوں کے مدعے آج کل باہر نہیں آئے گا, باہر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ سچوں کے ساتھ رہیں, یعنی کربلا کے ساتھ رہیں, کربلا والوں کے ساتھ رہیں, کربلا کی حفاظت کریں. کربلا کو آپ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں. کربلا کے نام پہ کوئی سیاست نہ ہونے دیں. کربلا کی ایک اپنی سیاست, اپنی سیاست. کربلا کبھی پیاسے سے نہیں کہتی کہ ہماری پیاس کو یاد کرو. بہت بڑا جملہ بولنے والا. کربلا کبھی پیاسے سے نہیں کہتی ہماری پیاس کو یاد کرو. کربلا پہلے سبیل لگاتی ہے, پیاسوں کو پانی پلاتی ہے, اور پھر کہتی ہے حسین کی پیاس کو یاد کرو. اگر تم نے کربلا کو انہی جملوں کے ساتھ سمجھ لیا تو سمجھو تم نے دنیا سمجھ لی اور زندگی سمجھ لی. میں انشاءاللہ کل سفر کربلا کی طرف رہوں گا اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا. مولا اس سال اگلے سال جیسے ممکن ہو آپ کو اپنی بارگاہ میں بلائے. اور یہ وہ سفر ہے, وہ سفر ہے جو آپ کو اپنی بھیڑ کے ساتھ احساس دلاتا ہے تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ دنیا کھڑی ہے. دنیا, دنیا, سمجھ گیا جی. خدا کی قسم ویسے مجھے یہ جملہ کہنا تو نہیں چاہیے, پر کہہ رہا ہوں, اشارتاً کہہ رہا ہوں. ہاں, جسے بالکل اکیلا کر دیا گیا تھا, جسے بالکل تنہا کر دیا گیا تھا, ساری دنیا کی پوری انٹیلیجنس لگ گئی تھی مارنے کے لیے, کربلا نے کیسے بچایا اسے. معجزہ اتنی نزدیک سے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ کربلا کی طاقت کو محسوس کرتا ہوگا. واٹ اے پاور آف کربلا. کیا کربلا کی پاور ہے, کیسے حفاظت کی, اپنی حفاظت کرنے کی. اور آپ کو پتا ہے کربلا کا اور ان کا سب سے بڑا رشتہ کیا ہے. کربلا کا اور ان کا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جو سیٹلائٹ ہے, جو اپنے ملک کو دیکھتی ہے کہ بھائی میرے ملک پہ کوئی حملہ تو نہیں ہونے والا ہے, وہ سیٹلائٹ ان ایام میں صرف لگ جاتی ہے نجف اور کربلا کے درمیان چلنے والے زائروں کے قدموں کی طرف. ان کی سیفٹی ہماری پرائیورٹی. سوچو جو حسین کے زائروں کی سیفٹی اپنی پرائیورٹی سمجھتے ہوں گے, حسین ان کی سیفٹی اپنی پرائیورٹی نہیں سمجھیں گے. واہ 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 واہ. دونوں پڑھے محمد بس. بہت دیر تک آپ سے گفتگو ہوئی. بے پناہ شکریہ آپ کی محبتوں کا. بہت بڑا ملک ہے ہمارا, ہمیں فخر ہے ہم ہندوستانی ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسلیں ہندوستانی ہوں گی انشاءاللہ. اور ہم اس زمین پر بڑی مضبوطی سے تھے, ہیں, اور اسی مضبوطی سے رہیں گے. ہمیں نہ مولا کا علم اٹھانے سے کوئی روک سکتا ہے, نہ حسین کا تابوت اٹھانے سے کوئی روک سکتا ہے, نہ مولا کا تعزیہ اٹھانے سے کوئی روک سکتا ہے. اور لوگ دیکھیں گے کہ کوئی شہر میں شیعہ نہیں ہوگا جب تک اس شہر میں ایک شیعہ کا گھر نہ ہو اور حسین کی کربلا نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی آزادی ہے جو آپ کو ملتی ہے آپ کے ملک میں. الحمدللہ. چلتے ہیں. ایک معصومہ کی مجلس آپ نے سنی, بہت روئے ہو گیا حسین کی اس بیٹی پر جس کا نام سکینہ تھا. میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا, مجھ سے کہنے لگے میں کیا مصائب پڑھوں, امام کا 10واں ہے, پھر امام کا 20واں, میں کون سی روایت کروں. میں نے کہا روایت کا کام ختم ہوئی ہے کہ 11 محرم سے آپ شروع کریں. 11 محرم کو کیفیت یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے پاؤں رکھا, حسین کا بیٹا گر گیا. ایک بہن ہے جو اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے, تو کیسے سے بھئی زیارت میں تو ہاتھ کھلے پڑی جاتی ہے نا. یہ ایک ہی جملہ تمہارے لیے کافی ہے کہ زیارت میں تو ہاتھ کھلے پڑی جاتی ہے. وہ بھی کیا کریں جن کے ہاتھ میں سے گردن سے بندھے ہوئے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. 12 محرم آ گئی,
ایک ہی آواز، ایک آواز، ایک آواز مقتل میں حسین نے سنی تھی. یہ آواز سن کر حسین نے آنے والے سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا مولا میں تیری صغرا کا قاسم ہوں. یہ سلامتی کی دعا حسین نے سنی. ایک اور سلامتی کی دعا ہے جسے زینب نے سنا. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. سن کے سجاد کا چہرہ دیکھ کے فرمایا لال اس کوفے میں اب ہمارا چاہنے والا کون؟ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار. پھوپھی کو دیکھ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. دارالامارہ میں مسلم کا سر. جزاکم اللہ. چلو تیسری منزل پہ لے کے چلتے ہیں. ایک ایسی منزل ہے جہاں دھوپ اور گرمی کے مارے کیفیت یہ ہے سب کو پانی پلایا جا رہا. بچوں کو ایسا لگا کہ اب انہیں پانی پلایا جائے گا، مگر جانوروں کو پانی پلانے کے بعد جب کسی نے سکینہ کو پانی نہیں دیا اور وہ پانی زمین پہ بہا دیا تو جناب سکینہ نے زمین کو دیکھا. زمین کو دیکھنے کے بعد اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی جمع کی. نرم مٹی کو لے کے سید سجاد کے توق پہ رکھ کے فرماتی ہے بھیا تیرا سینہ بھی زخموں سے چور، گرمی اور لوہے کی تپش سے کباب ہو رہا ہے. بھیا پانی تو نہیں ملا. جزاک اللہ. تمہیں کوئی رب نہ دے سوائے میرے سید الشوق. زیادہ دن نہیں گزرے. دو روایتیں، ایک 9 کی روایت ہے، 12 کی روایت. ایک جملہ مجھ سے سن لو مجلس رکھو. کچھ میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے ہیں. وہ لو علی کو غسل دیا گیا، وہ لو فاطمہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. چاہنے والے نے سوال کیا مولا اتنا گریا فرمایا میں کیسے بتاؤں کہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی. جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سیدہ، سین سے سجاد، سین سے سکینہ. وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، وہ لوگ پاکر چلا کے روئے. سائل نے سوال کہ مولا اتنا گریا رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہیں تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا سکینہ کو غسل دیا گیا. مولا زینب چلا کے روئی. سید سجاد نے ہم کا واسطہ دے کے پوچھا. جواب میں فرمایا لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے ایک چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا. جب لیلا نے دوسرا چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا. سجاد بہت روئے. زینب نے سوال کیا میرے لال تو کیوں رو رہا ہے؟ پھوپھی اماں میری بہن نے مجھ سے کہا بھیا تم مجھے قبر میں اتارنا، بھیا تم مجھے دفن کرنا. بھیا دفن کرنے کے پہلے قبر کی زمین دیکھ لینا. بھیا نرم زمین پہ دفن کرنا، پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے.
الصالح وتوبة رسول الله بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مع التواصل.